السلام علیکم جی، ویلکم ٹو می احمد کارنر۔ آج ہے ہمارا بیسک سلائی کورس کا ڈے 2 اور آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی بیسک سلائی کورس کو شروع کرنے کے لیے گھر پہ، جو کہ بالکل ہی بچیاں جو ہے وہ بالکل ان ٹچ ہیں، ان کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اس کورس کو جوائن کرنے کے لیے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں۔ یہ ہے سب سے پہلے ہمارے پاس میئرنگ ٹیپ۔ اس کے بارے میں لاسٹ ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا چکی ہوں، اس کو کیسے یوز کرتے ہیں، اس کو کیسے ریڈ کرتے ہیں، یہ سارا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو یہ ایک بیسک ٹول ہے جس کے بغیر سلائی جو ہے ڈرافٹنگ ہے یا کٹنگ ہے، کوئی بھی چیز ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے ان ساری چیزوں میں۔ تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ ہمیں کچھ چاکس وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ یہ 2 قسم کے میرے پاس چاک ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو بولتے ہیں ٹیلرنگ چاک۔ یہ نشان لگانے کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ یہ کچا چاک ہوتا ہے، یعنی کہ جب اس کو ایسے کر کے نشان لگاتے ہیں تو لگ جاتا ہے، لیکن جب بعد میں کپڑے کو واش کرتے ہیں تو یہ آسانی سے دھل جاتا ہے، اس کا نشان وغیرہ نہیں رہتا۔ تو یہ 2 قسم کے میرے پاس چاک ہیں۔ ان میں سے اچھا چاک کون سا ہے اور گھٹیا چاک کون سا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گی کون سا ضروری ہے اور کون سا آپ کو لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو ہمارے پاس چاک ہے نا، اس کو اگر میں اس طرح کر کے نشان لگاؤں نا تو یہ بڑا لائٹ نشان اس پہ لگ رہا ہے، دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ نا بڑا لائٹ سا نشان لگ رہا ہے۔ اس کو ایسے کروں تو بہت لائٹ نشان لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ جو چاک ہے نا، اس سے اگر میں آپ کو نشان لگا کے دکھاؤں اس طرح، تو یہ دیکھیں بڑا اچھا اور نرمی سے لگ رہا ہے، یعنی مجھے زیادہ ہارڈ ورک اور زیادہ دبانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی اور نشان بھی بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو یہ ان دونوں کی کوالٹی میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا ہارڈ ہے اور اس کو دبا کے نشان لگانا پڑتا ہے اور نشان بھی بڑا لائٹ لگتا ہے۔ یہ جو ہے یہ سافٹ ہے، یعنی پکڑنے میں تو سافٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح اگر میں اس کو تھوڑا سا زور سے کھینچوں گی تو یہ ٹوٹ جائے گا آسانی سے۔ لیکن اس کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ بڑی آسانی سے جو ہے نا وہ اس طرح نشان لگتا ہے اور اس کے لیے زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی اور زیادہ دبانا نہیں پڑتا اس کو۔ تو یہ زیادہ اچھی کوالٹی کا چاک ہے۔ جب بھی آپ نے لینا ہے تو آپ نے سافٹ والا لینا ہے جو کہ اچھا نشان لگائے، ٹھیک ہے۔ یہ جو سخت والے چاک ہیں، ان کو آپ اگر جب بھی آپ خریدیں تو آپ بے شک نشان لگا کے کہیں دیکھ لیں کہ یہ صحیح چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، ان دونوں میں یہ ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ چاک یہ جو میں یوز کرتی ہوں یہ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ میں نے پہلے منگوائے تھے، ان میں سے میں کچھ یوز کر چکی ہوں اور ان دونوں کو میں نے ڈفرینس بتانے کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ اس طرح سے اکٹھے بھی لے سکتے ہیں اور اگر نہیں تو آپ ایک بھی لے سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی ٹیلرنگ شاپ سے یا کسی بھی جو ہے وہ زری والی شاپ سے بھی جا کے پتہ کریں گے نا، یہ لیسز وغیرہ والی جو شاپس ہوتی ہیں تو آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ تو یہ نشان وغیرہ لگانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ آگے ہے جی، ہمارے پاس نیڈلز ہونی چاہیے کچھ الگ الگ قسم کی، ٹھیک ہے، جو ہمارے ہینڈ سٹچ میں یوز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بٹنز وغیرہ لگانے کے لیے یوز ہوتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں میرے پاس یہ سوئیاں ہیں، تو ان کو نیڈلز یعنی کہ مختلف قسم کی سوئیاں ہیں، ان میں سے کچھ جو ہے میں یوز کر چکی ہوں اور کچھ جو ہے اس میں پڑی ہوئی ہیں۔ تو اس طرح آپ بے شک آپ یہ ساری نہ خریدیں، اس طرح آپ 1-2 نیڈل جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، تاکہ ہینڈ سٹچ کرنے کے لیے، ترپائی وغیرہ کرنے کے لیے یا اس کے علاوہ بٹنز وغیرہ لگانے کے لیے آپ کو اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس پینسل کوئی بھی ہونی چاہیے، لیڈ پینسل ہو گئی یا اس طرح کی پینسل جو بال پین وغیرہ ہوتا ہے، یہ کیونکہ ہم گلوں کی جب کٹنگ کرتے ہیں، ڈرافٹنگ کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں یہ ہیلپ فل ہوتی ہیں اور اس میں بڑی یہ ہمارے کام آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے پاس ایک اچھی قسم کی کینچی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، اس کا فلو اچھا ہونا چاہیے، تاکہ جب ہم اس کو یوز کریں تو یہ کپڑے کو آپ ٹک نہ کر دے، کیونکہ اگر جو کینچی ہے وہ صحیح نہیں، اس کی یہ چیز ٹھیک نہیں نہ ہوگی تو وہ ایسے آپ زبردستی اس سے جب کٹنگ کریں گے تو وہ کپڑے کو خراب کر دے گی، جس سے کپڑے کا جو لک ہے وہ اچھی نہیں آئے گی، کٹنگ میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو ہمیشہ اچھی کوالٹی کی کینچی یوز کریں اور یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی کینچی خراب ہے تو اس کو تیز کروا دیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز جو میں آپ کو کینچی کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں وہ یہ کہ
میرے پاس جو بچیاں بیسک میں سیکھنے کے لیے آتی ہیں ان میں سے جو بالکل بچیاں انٹچ ہوتی ہیں وہ یہ مسئلہ کرتی ہیں کہ ان کو کینچی نہیں پکڑنی آتی نا۔ ایک بچی میرے پاس آتی تھی، وہ کافی عرصے تک جو ہے وہ الٹی کینچی پکڑتی رہی، اس کو میں بار بار مجھے بتانا پڑتا تھا۔ تو اس کے لیے آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا، اگر آپ کو بالکل ہی ان ناؤن ہے، آپ بالکل ہی نہیں جانتے، تو یہ دیکھیں اس میں یہ 2 سوراخ بنے ہوئے ہیں نا، ایک یہ چھوٹا سوراخ ہے اور ایک یہ جو لمبا سوراخ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چھوٹا سوراخ ہے نا، یہ اس طرح تھمب کے لیے بنا ہوا ہے، کیونکہ تھمب یہ اکیلا ہی انگوٹھا اس میں ڈالنا ہوتا ہے نا، تو یہ چھوٹا سوراخ ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو بڑا سوراخ ہے نا، یہ انگلیوں کے لیے بنا ہوا ہے۔ اس طرح جب ہم انگلیاں یوز کرتے ہیں تو انگلیاں اس میں بڑے والے میں جاتی ہیں اور انگوٹھا جو ہے وہ اس میں چھوٹے والے میں جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اس کو چلانے میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو اس طرح پکڑیں گے تو چلانے میں بھی ہمیں مشکل ہوگی، انگلیاں یہاں سے ہماری تانگ ہوں گی، پوری انگلیاں اس سوراخ میں آئیں گی نہیں، اس طرح آپ کی کٹنگ میں گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ تو کینچی کو ہمیشہ اس طرح سیدھا پکڑیں، اس طرح آپ کی کٹنگ اچھی ہوگی اور صفائی سے ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور آگے جو ہمیں ایک مین چیز کی ضرورت ہوگی وہ ہیں کچھ خاص قسم کے اسکیل، جیسے یہ سیدھا اسکیل ہے، یہ سیدھی لائن وغیرہ لگانے کے لیے یوز ہوتا ہے، جیسے کہ ہم اس طرح لائنز لگا سکتے ہیں، اس کو ایسے رکھا تو سیدھی لائنز جو ہے نا وہ لگانے کے لیے یہ اسکیل یوز ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، جیسے کپڑے کو آگے سے کٹا پھٹا کپڑا ہو، دھاگے وغیرہ نکل رہے ہوں تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے آپ اس طرح اسکیل رکھیں اور اس طرح نشان لگائیں اور اس کے اوپر کٹنگ کر لیں، تو آپ کا کپڑا جو وہ بالکل سیدھا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ ایک اسکیل ہے جو کہ شیپ فٹ کہلاتا ہے، یہ کیپری وغیرہ کے یوز کے لیے ہے، مطلب کیپری کٹنگ کرنی ہو، شلوار کٹنگ کرنی ہو یا ٹراؤزر کٹنگ کرنا ہو تو اس کے لیے یہ بڑا ہیلپ فل ہے، اس کی شیپ بڑی اچھی بنی ہوتی ہے اور اس سے شلوار کی، ٹراؤزرز کی، کیپریز کی، اسٹریٹ ٹراؤزر جو بھی ہے تو اس کی شیپ جو ہے نا وہ اچھی آتی ہے۔ یہ آپ کے پاس ایک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی اسکیلز ہیں، یہ سمپل جو عام طور پہ مل جاتے ہیں اسکیلز وہ ہیں، یہ گلے وغیرہ کی، یعنی چھوٹی کسی چیز کی آپ ڈرافٹنگ کر رہے ہیں تو اس میں بڑے اسکیلز جو ہے وہ مشکل پیدا کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ یہ چھوٹے اسکیلز جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک یہ اسکیل ہے میرے پاس، یہ اسکیل اس لیے یوز ہوتا ہے کہ اس کے اس سائڈ پہ بھی ایک شیپ بنی ہوئی ہے، اس سائڈ پہ یہ لینتھ وائز، تو اگر ہم اس کو اس طرح رکھ کے ناپتے ہیں نا تو یہ چیز جو ہے وہ اس کپڑے کے ساتھ اس طرح بالکل برابر اور اس طرح بالکل برابر، تو اس طرح آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کپڑے کی جو شیپ ہے، کٹنگ ہے وہ بالکل صحیح ہو رہی ہے، اس پہ ڈرافٹنگ بالکل صحیح ہو رہی ہے، کہیں سے بھی زیر زبر کا فرق نہیں ہو رہا۔ تو یہ کچھ اسکیلز ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ ان میں سے اگر یہ آپ کے پاس نہ ہو تب بھی کوئی بات نہیں ہے، تو یہ بیسک جو 2 اسکیلز ہیں نا یہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، اسی سے آپ کا کام چل جائے گا۔ اور آگے ویسے تو اور بھی کافی قسم کے اسکیلز جو بازار میں ملتے ہیں، لیکن بیسک شروع کرنے کے لیے نا آپ کے پاس کم سے کم یہ 2 اسکیلز ہونا ضروری ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو میں کسی قسم کا مشکل پیش نہیں آئی ہوگی، سمجھنے میں ہر چیز کی سمجھ بالکل صحیح سے آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں Day 3 کی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھی سی کلاس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔